أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور آپ تو ڈرا سکتے ہیں اس شخص کو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے ڈرے غائبانہ حالت میں یا اللہ سے ڈرے بن دیکھے۔ آپ تو ڈرا سکتے ہیں اس شخص کو جو نصیحت کی پیروی کرے اور غائبانہ حالت میں اللہ سے ڈرے یا اللہ سے ڈرے بن دیکھے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، تو آپ اس کے لیے مغفرت اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دیجئے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اور انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اور انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے واضح کتاب میں شمار کر کے رکھا ہے، گن کر رکھا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے واضح کتاب میں شمار کر کے رکھا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اوپر اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے لیے آپ کا ڈرانا فائدہ نہیں دے گا ان لوگوں کا تذکرہ اوپر کیا گیا۔ بالکل شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا، اور آپ کی رسالت کو ثابت کرنے کے بعد آپ کے مبعوث یعنی دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتلایا کہ آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور پھر اخیر کے اندر غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کا حال بیان کیا کہ ان کے لیے تو آپ ڈراؤ یا آپ ان کو نہ ڈراؤ دونوں برابر ہیں، وہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جو آیات ذکر کی گئی، ان آیات میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا کس کو فائدہ دے گا ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ڈرانا تو ان لوگوں کو فائدہ دے گا جو نصیحت کی پیروی کرے، اتباع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرے۔ حضرات مفسرین یہاں ذکر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، یا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یا یہ کہ شریعت کے احکام ہے۔ مطلب یہ ہوا آیت کا کہ جو آدمی قرآن کریم کی پیروی کرتا ہے، یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرتا ہے، یا یہ کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں ان تمام احکام کی پیروی کرتا ہے، اس کو آپ کا ڈرانا فائدہ دے گا۔ اس سے معلوم ہوا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن لوگوں میں حق کی طلب ہوتی ہے، نصیحت حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے، عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے، انہی لوگوں کے لیے قرآن کی تعلیمات فائدہ دیتی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فائدہ دے گی۔ اگر آدمی کے دل کے اندر طلب نہیں ہے، نصیحت حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو چاہے ڈھیر ساری نصیحت کر دی جائے لیکن وہ نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جن لوگوں کے دلوں کے اندر طلب نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کے بارے میں پھر قرآن کی نصیحتیں فائدہ نہیں دیتی ہے، بلکہ ایک جگہ کے اوپر تو اللہ رب العزت نے عجیب تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح دھرمی کے اوپر لگا ہوا ہو، طلب ہو ہی نہ، دل کے اندر حق بات کی طلب ہی نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، تو پھر ہم ان کے قلوب اور ان کی نگاہوں کو پلٹ دیتے ہیں۔ اللہ نے بہت عجیب جملہ کہا ہے، جن کے دلوں کے اندر جب طلب باقی نہیں رہتی ہے، حد درمی کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے قلوب کو بھی پلٹ دیتے ہیں، ان کی نگاہوں کو بھی پلٹ دیتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر پھر وہ قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ایسے لوگوں کو ان کی گمراہی کے اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس میں مارے مارے پھرتے رہیں۔ جب طلب باقی نہیں رہتی ہے تو پھر دلوں کا حال ہی پلٹ دیا جاتا ہے، پھر حق بات اثر بھی نہیں کرتی ہے۔ ایک جگہ کے اوپر تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، دین کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت دھیان سے سنتے تھے۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور آپ کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ یستمعون کا لفظ ذکر کیا ہے، ابھی جاننے والے جانتے ہوں گے کہ غور سے سننے کے معنی میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آپ کی باتوں کو وہ لوگ بہت غور سے سنتے ہیں، لیکن حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کی مجلس سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر آپس کے اندر یہ باتیں کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، نہ معلوم یہ محمد نے کیا باتیں کہی، یہ تو من گھڑت باتیں ہیں، اگلے لوگوں کی بے سند باتیں ہیں۔ اس طرح کی بات حالت دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، لیکن چونکہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں لیکن چونکہ دل کے اندر طلب نہیں ہوتی ہے اس لیے پھر عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے اور پھر باہر جا کر اس طرح کی بے سند باتوں سے قرآن کریم کے الفاظ کو تعبیر کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم اسی کو ذکر کر رہا ہے یہاں پر کہ آپ کا ڈرانا انہی لوگوں کو فائدہ دے گا جو حقیقی معنی میں قرآن کریم کی اتباع کرنا چاہتا ہو۔ اور دوسری صفت بیان کی وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہو، یعنی اللہ کو اس نے دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے، کل قیامت کی ہولناکیوں کو اس نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان تمام چیزوں سے ڈرتا ہے کہ کل قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک طرف جہنم ہوگی ایک طرف جنت ہوگی، کوئی صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، ایک ایک زندگی کا حساب دینا ہے۔ جب یہ تمام کی تمام چیزیں سامنے ہوتی ہے اور ڈرتا ہے، انہی لوگوں کے لیے آپ کی نصیحت فائدہ دے گی۔ تو دو باتیں ہوئی،
ایک تو دل کے اندر قرآن کریم کے عمل کرنے کا جذبہ ہو، طلب ہو، اور نمبر 2 کے اوپر اللہ کا خوف ہو۔ جب یہ دو باتیں ہوتی ہیں تو پھر انسان کے دل کے اندر دین کی بات اثر کرتی ہے۔ یہاں پر حضرات مفسرین نے ایک دوسری تفسیر بھی ذکر کی ہے، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ۔ ایک تو وہی کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ڈر کر زندگی گزر رہا ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ غائبانہ حالت میں اللہ رب العزت سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ ظاہر کے اندر تو ہر کوئی اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی کہ ظاہر کے اندر تو انسان دوسروں کے سامنے برے کام کرنے سے بچنے کی حتمی کوشش کرتا ہے، لیکن غائبانہ حالت میں جب کہ نفس کا دباؤ ہو، شیطان کا دباؤ ہو، اور ایسی حالت میں جب اللہ سے ڈرے تو ان لوگوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ نصیحت فائدہ دے گی۔ لہذا جو غائبانہ حالت میں اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے قرآن کریم اثر کرتا ہے۔ فقیر ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر، اس کی علامت اس کے ظاہری اعضاء کے اوپر بھی پڑنے لگتی ہے۔ فقیر ابو اللیث فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ اور پھر عجیب بات ذکر کی ہے، فقیر ابو اللیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف کا سب سے پہلا اثر اس کی زبان کے اوپر پڑتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے اللہ کا تو اس کا سب سے پہلا اثر جو ہوتا ہے وہ اس کی زبان کے اوپر ہوتا ہے۔ جب اللہ کا خوف ہوگا تو جھوٹ کو چھوڑ دے گا، غیبت کو چھوڑے گا، فضول باتوں سے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کے ذکر، تلاوت، دیگر علمی کاموں کے اندر اپنی زبان کا استعمال کرے گا۔ یہی اللہ رب العزت کے خوف کا سب سے بڑا اثر ہوتا ہے کہ انسان کی زبان کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو حتی امکان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلا اثر اس کی زبان پر پڑتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر خوف ہو تو نمبر 2 کے اوپر اس کا سب سے بات نمبر 2 کے اوپر جو اثر ہوگا وہ اس کے پیٹ کے اوپر ہوگا۔ پیٹ کے اوپر اثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حتی امکان کوشش کرے گا، بلکہ عجیب بات لکھتے ہیں کہ اگر وہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو بھی کھائے گا تو اتنی ہی کھائے گا جتنی اس کو ضرورت ہوگی، ضرورت سے زیادہ کو بھی نہیں کھائے گا۔ پاکیزہ چیزیں اور حلال چیزیں ہی کھائے گا۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو پیٹ کے اوپر اس کا اثر یہ ہوگا، بلکہ اگر حلال اور پاکیزہ چیزیں بھی اتنی ہی کھائے گا جتنی اس کو ضرورت ہوگی۔ اسی لیے تو حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے جس طرح قلت کلام ضروری ہے اسی طرح قلت طعام بھی ضروری ہے، یعنی جس طرح انسان اگر اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے کلام کو بہت کم استعمال کرے، زیادہ بولے نہیں، فضول باتیں نہ کرے، اس لیے کہ انسان جتنا زیادہ بولتا ہے اس کی لفظیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کے لیے جس طرح قلت کلام ضروری ہے یعنی بات چیت کم ہونا ضروری ہے، اسی طرح قلت طعام بھی ضروری ہے یعنی کھانے کا کم ہونا بھی ضروری ہے، جس کی بنا پر انسان کی صحیح اصلاح ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین برتن وہ ہے جس کو بھرا جائے اور وہ پیٹ ہے۔ پیٹ ہی سب سے بدترین برتن ہے، اس لیے کہ جب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے
تو انسان کے دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہے، اور جب خواہشات پیدا ہوتی ہے تو پھر نفس بھی گناہ کی طرف زور کرتا ہے اور شیطان بھی گناہ کی طرف زور کرتا ہے۔ اس لیے علت پان اپنی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے تو روزے کے اندر بھوکا رکھا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر نفس کو پیدا کیا، انسان کے نفس کو پیدا کیا، تو انسان کے نفس کو تھکانا تھا اور اس کو مغلوب کرنا تھا، توڑنا تھا، تو کس چیز کے ذریعے اس کو توڑا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس نفس کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا۔ جب بھوک کو مسلط کر دیا تو وہ نفس ٹوٹ گیا، اسی لیے روزے کے اندر بھوکا رکھا گیا تاکہ نفس کو توڑنا ہے، جس کی بنا پر شہوت پیدا ہی نہیں ہوگی، اور جب شہوت پیدا نہیں ہوگی تو پھر انسان کے گناہوں کی طرف میلان نہیں ہوگا۔ خیر، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ اس کے اللہ کے خوف کا اثر نمبر 2 کے اوپر اس کے پیٹ کے اوپر پڑتا ہے، نمبر 3 کے اوپر فقی ابو اللیث فرماتے ہیں اللہ کے خوف کا اثر اس کی نگاہوں کے اوپر پڑتا ہے۔ جب اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اپنی نگاہوں کو بھی کنٹرول کرے گا، اور وہ کسی ناجائز چیز کی طرف، بلکہ لکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی طرف بھی لالچ اور رغبت سے نہیں دیکھے گا، بلکہ دنیا کی کسی چیز کی طرف بھی وہ دیکھے گا تو عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو اس کا اثر آنکھوں پر پڑتا ہے، اور جب وہ دنیا کی کسی چیز کی طرف دیکھے گا تو وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور پھر اللہ کے خوف کا اثر جو پڑتا ہے اس کے ہاتھ اور اس کے پیر کے اوپر پڑتا ہے۔ لہذا وہ ناجائز کام کے کرنے سے اپنے ہاتھ اور پیر کو روک دے گا، یہی اس کے دل کے اندر اللہ کے خوف کے ہونے کا اثر ہوگا۔ خیر، تو جو آدمی غائبانہ حالت میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو تو ایسی صورت میں نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو 2 چیزوں کی آپ خوشخبری دے دیجیے۔ کن کو؟ کہ جو نصیحت کی اتباع کرنا چاہے، ان کو خوشخبری دے دیجیے مغفرت کی۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرتا ہے، قرآن کریم کی اتباع کرتا ہے، تو ان کو مغفرت کی خوشخبری دے دیجیے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، اور وہ اجر کریم یعنی وغشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے دل دیکھے ڈرتا ہے، اس کو خوشخبری دے دیجیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو بہترین اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ لہذا مغفرت کا تعلق اتباع سے ہے کہ اگر اتباع کرو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور اگر غائبانہ حالت میں اللہ سے ڈر رہے ہو تو اجر کریم کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ یہاں بات تو چل رہی ہے ڈرنے ڈرانے کی، اور درمیان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ دونوں میں کیا ربط ہوا، کیا جوڑ ہوا؟ حالانکہ اوپر تو اللہ رب العزت ڈرانے اور نہ ڈرانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے ڈرانا فائدہ دے گا، کن کو ڈرانا فائدہ نہیں دے گا، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ دونوں میں کوئی جوڑ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ درمیان میں کیا جوڑ ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں عجیب جوڑ ان 2 آیات کے درمیان ہے۔ ایک طرف ڈرانے کی باتیں کی جا رہی ہے، کن کو ڈرانا فائدہ دے گا، کن کو ڈرانا فائدہ نہیں دے گا، تو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کب ہوگا؟ تو فیصلے کے دن کو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور یہی فیصلے کا دن ہے جس میں دونوں پارٹیوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا کہ جن کو ڈرانا فائدہ دیا اور جن کے آپ کے ڈرانے نے جن کو فائدہ نہیں دیا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کب ہوگا؟ تو فیصلے کا دن یہی ہے جس وقت ہم مردوں کو جب اٹھائیں گے، زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ عمل کر رہے ہیں ہم ان کے عمل کو لکھ رہے ہیں، اور وَآثَارَهُمْ
اور ان کے آثار کو بھی، یعنی انہوں نے اپنے پیچھے جو چیزیں چھوڑی ہیں ان تمام چیزوں کو ہم لکھ رہے ہیں۔ یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے تو پھر بندوں کے اعمال کے لکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں کرامن کاتبین کو اس کے اوپر مسلط کیا کہ وہ بندوں کے اعمال کو لکھے؟ کیوں بندوں کے اعمال لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ دراصل کل قیامت کے دن حجت کام کرنے کے لیے اللہ کو ہر چیز جاننے والا ہے، ہر ایک چیز اللہ کو معلوم ہے، لیکن چونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر انصاف ہی کو مد نظر رکھا جائے گا، سب سے پہلی چیز انصاف ہی ہوگی۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ کے اوپر ذکر کیا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بلا شبہ اللہ رب العزت ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ اس لیے چونکہ قیامت کا دن ہی فیصلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، اس لیے صحیح طریقے سے انصاف کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اگر بندوں کے اعمال لکھے نہ جاتے اور فوراً اللہ فیصلہ کر دیتا کہ جاؤ آپ جنت میں چلے جاؤ، جاؤ آپ جہنم میں چلے جاؤ، تو ظاہر بات ہے کسی کو کہنے کا موقع مل سکتا تھا کہ کیسے آپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم جنت میں جائیں اور ہم دوزخ میں جائیں۔ لہذا حجت کام کرنے کے لیے ہم فرشتوں کے پاس اعمال کو لکھوا رہے ہیں تاکہ تم خود اپنی نگاہوں کے سامنے کل قیامت کے دن اس کو دیکھ لو کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور آپ ہی کے اعمال نامے آپ کے اوپر حجت کو کام کر دے جن کی بنا پر ہمارا انصاف بھی ظاہر ہوگا اور ہمارا عدل بھی ظاہر ہوگا اور ایک ذرہ برابر بھی بندوں کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اعمال کو اللہ رب العزت لکھوا رہے ہیں اور پھر آخر جو چیزیں انہوں نے چھوڑی ہے ان چیزوں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ حضرات مفسرین نے آخر کے ماتحت ایک بہت لمبی چوڑی گفتگو کی ہے اور ایک عجیب بات ذکر کی ہے۔ آخر سے مراد کیا ہے؟ کون سے آخر کو اللہ لکھ رہے ہیں؟ کیا مراد ہے؟ مختصراً ذکر کرتے ہوئے آئندہ مجلس کو اس کو تفصیلاً ذکر کریں گے۔ آخر سے مراد یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کے بعد جو نتائج اور جو فوائد اور جو ثمرات باقی رہتے ہیں اس کو آثار کہا جاتا ہے۔ اب چاہے تو انسان نے کوئی اعمال اچھے کیے ہو اور اچھے اعمال کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے نتائج ہو، یا برے اعمال کیا ہو اور برے اعمال کے بعد جو نتائج اور جو فوائد ہو اس کو آثار کہا جاتا ہے۔ مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی دوسرے لوگوں کو دین کی تعلیم دی اور دین کی تعلیم دینے کے نتیجے میں وہ آدمی سیدھی زندگی گزارنے لگا تو یہ اس آدمی کا آثار ہوا، فائدہ ہوا، اس کو کہا جاتا ہے آثار۔ یعنی کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مسجد کے اندر کوئی چیز وقف کر دی، پنکھا کو وقف کر دیا، اب جب تک وہ پنکھا باقی رہے گا چاہے وہ چلا گیا لیکن یہ اس کا اثر باقی ہے، اس کے عمل کا فائدہ باقی ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر کسی نے کوئی کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد دوسرے لوگوں نے ان کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور اس کی بنا پر وہ آدمی صحیح راستے کے اوپر آ گیا تو وہ آدمی تو چلا گیا لیکن اس کا اثر موجود ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے آثار، کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال کا اثر فائدہ باقی رہے اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی اگر برے اعمال کرتا ہے تو اس کا اثر بھی باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی تنظیم قائم کر دی یا کوئی ایسی تنظیم قائم کر دی جس کی بنا پر انسان کے اعمال بگڑ رہے ہیں، انسان کے اخلاق بگڑ رہے ہیں تو وہ تو چلا گیا لیکن جن لوگوں کے اعمال بگڑیں گے اور جن لوگوں کے اخلاق بگڑیں گے ان تمام کا نقصان اس تنظیم کے قائم کرنے والے کے لیے ہوگا جس نے اس تنظیم کو قائم کیا ہے۔ یہ بھی اعمال کا اثر ہوا اور یہ بھی اعمال کا نتیجہ ہوا۔ اور اس سلسلے میں حضرات مفسرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ